اس آخری جمعہ کو جو رمضان مبارک کا آخری جمعہ ہے اسے جمعۃ الوداع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ کوئی مستقل تہوار نہیں ہے، یہ کوئی ایسا عمل یا دن نہیں ہے، جمعہ جمعوں کی طرح ہے، لیکن الوداع کہنے کا معنی یہ ہے کہ رمضان کا ہر دن جو جاتا ہے وہ یقیناً دوبارہ نہیں آئے گا۔ تو یہ جمعوں میں سے یہ ہفتے کے اندر یہ آخری جمعہ ہے جو اس رمضان میں آیا۔ اب جو اگلا جمعہ آئے گا وہ رمضان کا نہیں ہوگا، شوال کو ہوگا، اور پھر آخری عشرے میں ہے تو آخری عشرے میں آخری دن جمعۃ المبارک کا، یہ اس وجہ سے اس کو جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے، ورنہ اس کی کوئی علیحدہ اہمیت نہیں، اس کی علیحدہ کوئی فضیلت نہیں ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ انتہائی قابل قدر سامعین و ناظرین محترم، رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے۔ عام طور پر یہ جمعۃ الوداع کے نام سے مشہور و موسوم ہے۔ وداع کا معنی آخری جمعہ، یعنی رمضان کے جمعوں میں یہ جمعہ آخر میں آیا ہے۔ آج کی گفتگو میں ایک تو جمعۃ المبارک کی اہمیت، جمعۃ المبارک کی فضیلت، جمعۃ المبارک سے متعلق کچھ عبادات، اور پھر اس کے بعد باقی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کے کچھ اعمال، اور ان راتوں میں جن لوگوں کی مغفرت نیک قبول ہوتی ہے ان کی نشاندہی۔ یاد رکھیے کہ اس امت کی بہت ساری خصوصیات میں سے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو قرآن مجید عطا فرمایا، رمضان المبارک کے روزے عطا فرمائے، افطاری اور سحری کی نعمتیں عطا فرمائیں، اپنے لاڈلے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمائے، وہاں ان بہت ساری خصوصیات میں سے یہ کہ اس امت کو جمعۃ المبارک کا دن عطا کیا گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ امم سابقہ میں اللہ نے یہودیوں پر ہفتے کے 7 دن ان کو پیش کیے، انہوں نے اپنے لیے عبادت کا دن ہفتے کا چنا، عیسائیوں نے اپنے لیے عبادت کا دن اتوار کا چنا، اور مسلمانوں کے لیے اللہ نے جمعۃ المبارک کا دن چنا ہے۔ قرآن مجید میں ایک پوری سورت ہے جس کا نام سورہ جمعہ ہے، اور اس کا ایک پورا رکوع ہے جس کی ایک آیت میں نے پڑھی ہے جس میں جمعۃ المبارک کے احکامات ہیں۔ بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ خود سورہ جمعہ کو اگر مکمل پڑھ لیا جائے تو اس کے اندر سال بھر کے جمعہ کے عنوانات بھی موجود ہیں۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، اللہ کی توحید کا بیان، اس کی عظمت کا تذکرہ، اس کی صفات کا تذکرہ، هو الذی بعث فی الامیین رسولا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر، آپ کے فرائض منصبی کا ذکر، آپ کی جماعت کا ذکر، آپ سے محبت کرنے والوں کا ذکر، پھر آپ کے آگے جو ان تابعداروں کے فرمانبردار لوگ ہیں ان لوگوں کا ذکر، پھر یہود و نصارہ سے اور ان کی چالوں سے بچنے کا ذکر۔ اس طریقے سے مسائل اور عبادات اور احکامات کو اس صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ سورہ جمعہ گویا اس امت کی خصوصیت ہے، جمعۃ المبارک اس امت کی خصوصیت ہے۔ حدیث کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا تو وہ جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ آدم علیہ السلام کو جب جنت میں ٹھہرایا گیا تو وہ جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ آدم علیہ السلام کو آسمانوں سے جب زمین پر اتارا گیا تو وہ جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ اس طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کو خلافت ارضی عطا فرمائی گئی تو جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا سے رخصت ہوئے تو جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ گویا جمعہ کا تعلق آدم کے ساتھ اور اولاد آدم کے ساتھ اور انسانیت کے ساتھ ایک گہرا تعلق رکھتا ہے۔ پھر جمعۃ المبارک کے متعلق آتا ہے حدیث پاک میں کہ اس کی ایک خاص گھڑی ہے،
جس میں دعا مانگی جائے اللہ اسے قبول کرتے ہیں۔ اس گھڑی کو لیلۃ القدر کی طرح یوں مخفی رکھا گیا ہے۔ مختلف اوقات علماء نے بیان کیے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ پوری جمعۃ المبارک میں کسی وقت بھی دعا مانگ لی جائے۔ بعض کا خیال یہ ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن امام جب خطبے میں بیٹھتا ہے اس وقت سے لے کر نماز کھڑی ہونے تک جتنا وقت ہے اس قبولیت دعا کی گھڑی کا ہے۔ اور بعد نے لکھا ہے کہ 2 خطبوں کے درمیان امام جب منبر پہ تھوڑی دیر وقفہ کرتا ہے اور بیٹھتا ہے تو اس وقت قبولیت دعا کا وقت ہے۔ اور بعض کے ہاں جمعۃ المبارک کے دن عصر کی نماز کے بعد مغرب تک یہ سارا لمحہ، یہ پورا وقت ان بابرکت اوقات میں سے ہے جس وقت جو دعا مانگی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ تو جمعۃ المبارک قبولیت دعا کا وقت ہے۔ پھر حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ قیامت جب قائم فرمائیں گے تو وہ بھی جمعہ کا دن ہوگا، حساب ہوگا تو وہ جمعۃ المبارک کا وقت ہوگا۔ پھر ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ اللہ اہل جنت کو جنت میں اپنے دیدار کا جو وقت متعین فرمائیں گے وہ جمعۃ المبارک کا وقت ہوگا، گویا اللہ کا دیدار ہوگا۔ یہی ہے کہ جو لوگ جمعہ کے لیے آتے ہیں، جو امام کے آنے سے پہلے مسجد میں داخل ہو، سب سے پہلے آتے ہیں، ان لوگوں کو اونٹ کی قربانی کرنے کا اجر ملتا ہے۔ بعد میں آنے والوں کو گائے کا اجر ملتا ہے۔ بعد میں آنے والوں کو بکرا صدقہ کرنے اور قربان کرنے کا اجر ملتا ہے۔ اس طریقے سے ہوتے ہوتے حتیٰ کہ آخر میں جو آتا ہے اس کو انڈا صدقہ کرنے کا اجر ملتا ہے۔ بعد میں جب امام خطبے کے لیے بیٹھ جائے تو پھر وہ دفتر بند کر دیا جاتا ہے۔ جو بعد میں آتے ہیں وہ صرف آنے والوں میں سے ہی ہوتے ہیں، ان کی اور فضیلت باقی نہیں رہتی۔ تو بہرحال جمعہ بڑی فضیلت والا دن ہے، بہت بابرکت دن ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو شب جمعہ میں فوت ہو یا جمعۃ المبارک کے دن فوت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے عذاب کو رفع فرماتے ہیں۔ اس طریقے سے جمعۃ المبارک کی بہت ساری خصوصیات میں سے یہ ہے کہ اس دن سورہ کہف پڑھی جائے۔ جو شخص اس کی تلاوت کرتا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اس کے پڑھنے والے کے لیے اگلے ہفتے تک ہر قسم کی آفت سے، فتنے سے، تکلیف سے، پریشانی سے وہ آدمی محفوظ رہے گا، حتیٰ کہ فتنہ دجال بھی ہو اس سے بھی محفوظ رہے گا۔ اس طریقے سے سیدنا ابو ہریرہ کی ایک روایت ہے کہ جو جمعۃ المبارک کے دن سورہ دخان پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صغیرہ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے سیدنا ابو ہریرہ کی ہی ایک روایت ہے جس کے اندر سورہ یاسین کے پڑھنے کا حکم ہے کہ پڑھی جائے۔ اس طریقے سے جو لوگ سورہ کہف ساری مکمل نہیں پڑھ سکتے تو ابتدائی 10 آیتیں یا آخری 10 آیتیں ان کے پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اس طریقے سے جو جمعۃ المبارک کا دن نماز جمعہ پڑھ کے اپنی جگہ پر وہیں بیٹھے ہوئے سورۃ فاتحہ، سورہ اخلاص، قل اعوذ برب الفلق اور ناس، یعنی یہ فلق، ناس، اخلاص اور فاتحہ کو 7 مرتبہ پڑھ لے، اللہ اسے اگلے جمعے تک ہر قسم کی آفت، مصیبت اور پریشانی سے محفوظ رکھتے ہیں۔ جمعۃ المبارک کی عبادات میں سے ایک اہم عبادت یہ ہے کہ جناب سرور کونین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھا جائے، بہت کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھا جائے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی محبوب جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو آپ نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پہ حرام کیا ہے وہ نبیوں کے اجسام کو کچھ نہیں کہتی، تم جو درود پڑھتے ہو وہ فرشتے اٹھا کر میرے تک پہنچاتے ہیں۔ تو گویا جمعۃ المبارک درود پڑھنے کا دن ہے، اور ایک خاص درود جو درود امی کے نام سے معروف ہے، نماز جمعہ کے بعد 80 مرتبہ پڑھنے کا بعض روایات سے میں اس کا اجر بھی ملتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ پھر جمعۃ المبارک کے کچھ اعمال ہیں کہ جمعۃ المبارک کے دن بال صاف کرنا، مونچھوں کو صاف کرنا، بغلوں کو صاف کرنا، ناخون تراشنا، جمعۃ المبارک کا غسل کرنا۔ حضور نے فرمایا میری امت کے لیے ہر جمعہ ایسے ہے جیسے عید کا دن ہوتا ہے، اور ہر جمعہ کی رات ایسے ہے جیسے لیلۃ العید، عید کی رات ہو، یہ اللہ اجر میری امت کو عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ جمعۃ المبارک کے بہت، پھر جمعہ کے دن اچھے کپڑے پہننا، جمعہ کی تیاری کرنا، اور اول وقت میں جا کر مسجد کے اندر بیٹھنا، اپنے خطیب اور امام کے جتنا قریب بیٹھیں گے قیامت کے دن اللہ کے دیدار میں اتنا قریب ہوں گے۔ تو یہ ساری سعادتیں اور فضیلتیں جمعۃ المبارک کے حوالے سے ہیں۔ اب میں یہاں ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں
اس آخری جمعہ کو جو رمضان مبارک کا آخری جمعہ ہے اسے جمعۃ الوداع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ کوئی مستقل تہوار نہیں ہے، یہ کوئی ایسا عمل یا دن نہیں ہے۔ جمعہ جمعوں کی طرح ہے، لیکن الوداع کہنے کا معنی یہ ہے کہ رمضان کا ہر دن جو جاتا ہے وہ یقیناً دوبارہ نہیں آئے گا۔ تو یہ جمعوں میں سے یہ ہفتے کے اندر یہ آخری جمعہ ہے جو اس رمضان میں آیا۔ اب جو اگلا جمعہ آئے گا وہ رمضان کا نہیں ہوگا، شوال کا ہوگا، اور پھر آخری عشرے میں ہے تو آخری عشرے میں آخری دن جمعۃ المبارک کا، یہ اس وجہ سے اس کو جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے، ورنہ اس کی کوئی علیحدہ اہمیت نہیں، اس کی علیحدہ کوئی فضیلت نہیں ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ جمعہ چونکہ قبولیت دعا کا وقت ہے، خیر و برکت کا دن ہے اور اللہ کے انعامات اور رحمتوں کا دن ہے، تو اس دن بندے کو رب کی رحمت کی طرف زیادہ متوجہ ہونا چاہیے اور خوب عبادت کرنی چاہیے، خوب دعائیں مانگنی چاہیے۔ جمعۃ المبارک کے اعمال میں یہ ہے کہ اس دن صلاۃ التسبیح پڑھی جائے۔ جمعۃ المبارک کے اعمال میں یہ ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن درود شریف کثرت سے پڑھا جائے، کلمہ طیب پڑھا جائے، استغفار کیا جائے، اور استغفار کرنے کی وجہ سے اللہ گناہ معاف کرتے ہیں، استغفار کرنے کی وجہ سے اللہ رزق میں برکت دیتے ہیں، استغفار کرنے کی وجہ سے اللہ اولاد میں برکت دیتے ہیں۔ یہ سارے اعمال جمعۃ المبارک کے حوالے سے ہیں۔ تو اس وجہ سے اس جمعہ کی اہمیت ہے۔ ہمیں ہر جمعے پر، یعنی کہ رمضان کا آخری جمعہ ہے تو ہماری تعداد بڑھ گئی، مسجدیں آباد ہو گئیں، پھر اس کے بعد ہم مسجدیں چھوڑ دیں، تو کیا جمعہ سارا سال آتا رہتا ہے یا صرف رمضان کا یہی ایک جمعہ ہے؟ بلکہ یہ پورا سال ہی آتا ہے، تو سارے سال اس عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب دوسری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی چند عبادات میں سے ایک اہم عبادت لیلۃ القدر کی تلاش ہے۔ لیلۃ القدر کب ہے؟ حدیث پاک میں اس کے دو اشارے فرمائے گئے۔ ایک تو یہ کہ آخری عشرے میں لیلۃ القدر ہے، دوسرا فرمایا گیا کہ اس کو آخری عشرے کی تاک راتوں میں اسے تلاش کرو۔ تاک راتوں میں 21، 23، 25، 27، 29۔ اب یہ ہے کہ ان میں کوئی ایک رات ہے یا یہ گردش کرتی رہتی ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ مختلف راتوں میں اللہ کبھی کسی تاریخ کو، کبھی کسی سال میں کسی تاریخ کو یہ لیلۃ القدر عطا فرماتے ہیں۔ اس رات کی خصوصیت قرآن پاک میں اللہ نے سورہ قدر میں ارشاد فرمائی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بڑی قدر و منزلت والی وہ رات ہے جس میں ہم نے قرآن پاک کو اتارا۔ اور وہ قدر و منزلت کی رات ان خوش نصیب قدر والوں کو، اس امت کو عطا کی گئی جس امت کے حصے میں قرآن پاک عطا کیا گیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو لیلۃ القدر کا کیا پتہ؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے کے 83 سال کچھ ماہ بنتے ہیں، یعنی 83 سال تک ایک آدمی عبادت کرتا رہے، زیارت کرتا رہے، تلاوت کرتا رہے، نیکی کرتا رہے، استغفار کرتا رہے، درود پڑھتا رہے، اور اس ایک رات کو اسے نصیب ہو جائے تو اس کی عبادت 83 سال سے بھی بہتر ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ان راتوں میں ہر عبادت تھوڑی تھوڑی ضرور کیا کرو۔ مثال کے طور پر اس مہینے میں 4 کاموں کی حضور نے کثرت فرمائی، تو وہ ان راتوں میں ضرور کرنا چاہیے۔ کلمہ طیب کا ورد کریں، بے شک 1 تسبیح، 2 تسبیح، 5 تسبیح، 4 تسبیح، جتنی توفیق ہو۔ استغفار پڑھیں، جتنی زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس نے گناہوں سے توبہ کی ایسے ہے اس نے گناہ کیے نہیں ہے۔ کل بنی آدم خطاء خیر الخطائین التوابون، ابن آدم ہے تو گناہ گار، لیکن وہ گناہ گار اللہ کو بڑا پیارا ہے جس سے گناہ ہو جائے اور پھر وہ اس گناہ پر توبہ کرے۔ اس طریقے سے لیلۃ القدر کے ان اعمال میں سے جنت کی طلب، جہنم سے پناہ کہ رب سے خوب مانگنا چاہیے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، حضور نے فرمایا عائشہ اگر تجھے لیلۃ القدر حاصل ہو جائے، یعنی اس کے اندر ایک خاص کیفیت ہوتی ہے، نورانیت ہوتی ہے، اللہ کے انعامات کی بارش ہوتی ہے، رب کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ بعض لوگ تو اس کے انوارات کی، تجلیات کی زیارت بھی کرتے ہیں۔ ہر آدمی کے اگرچہ حصے میں ایسا نہیں، لیکن اس رات کو جس نے جتنی عبادت کی، اگر یہ رات ان راتوں میں سے ہے تو اس کا اجر اس کے حصے میں ضرور آ جاتا ہے۔ تو یہ وہ بابرکت رات ہے، تو اس جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اس میں تنزل الملائکہ، فرشتے اترتے ہیں، حضرت جبریل آتے ہیں،
فرشتوں کی جماعت لے کے آتے ہیں اور کعبۃ اللہ کی چھت پر ایک جھنڈا گاڑ دیتے ہیں، روئے زمین پر فرشتے پھیل جاتے ہیں، ہر طرف سے آواز آتی ہے، حل من مستغفر، ہے کوئی مجھ سے توبہ گناہوں کی معافی مانگنے والا، میں اس کے گناہ معاف کر دوں، حل من مسترزق نرزق لہ، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، میں اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دوں، ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا، میں اس کی دعاؤں کو قبول کر لوں۔ اور یہ ساری رات رحمت ربانی کا فیض جاری و ساری ہے، حتیٰ مطلع الفجر، حتیٰ کہ طلوع فجر ہو جاتی ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے مغرب، عشاء، فجر، یہ تینوں نمازیں باجماعت پڑھیں، ان کے علاوہ ان راتوں میں کچھ عبادت کریں، یعنی 3 مرتبہ بھی سورۃ اخلاص پڑھ لو تو ایک قرآن پاک ختم کرنے کا اجر ہے۔ تو گویا 83 سال تک ہر رات آپ نے اتنا قرآن پڑھا تو اتنا اجر اس ایک رات کے پڑھنے کا اجر ہو جاتا ہے۔ اور بعد نے تو یوں ہی لکھا ہے کہ اس کو جتنا زیادہ پڑھو، ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ اگر ہم ان راتوں میں پڑھنے کا اہتمام کریں تو کتنی بڑی سعادت حاصل ہو جائے گی، کلمہ طیب پڑھنے کا اہتمام کریں تو کتنی بڑی سعادت حاصل ہو جائے گی، استغفار کا اہتمام کریں تو کتنی بڑی سعادت حاصل ہو جائے گی۔ پھر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان راتوں میں درود شریف پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ ایک عمل یہ ہے کہ ہر طاق رات میں صدقہ دیں، خیرات کریں، کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں دیا کریں۔ اب یہ رات ہے کون سی؟ ایک تو یہ ہے کہ بعض علماء نے کہا ہے پورے رمضان میں گردش کرتی ہے، لیکن احادیث سے 2 چیزیں ثابت ہوتی ہیں، آخری عشرہ اور اس کی طاق راتیں۔ اب وہ طاق راتوں میں کون سی رات ہے تو بعض علماء نے اس کی کچھ خصوصیات لکھی ہیں کہ معتدل رات ہوتی ہے، نہ سخت سردیوں میں سرد نہ سخت گرمیوں میں گرم، بلکہ معتدل رات ہوتی ہے۔ پھر اس رات کو ایک دل کو سکون اور تسلی اور سکینہ نازل ہوتی ہے۔ پھر اس رات کو بے ساختہ آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ اس سے اگلے دن جب سورج طلوع ہوتا ہے تو سورج کی جو تیز کرنیں ہوتی ہیں وہ نہیں ہوتی، بلکہ یوں سمجھو ہلکا مدھم سا، یعنی ایسے سورج نکلتا ہے جیسے چاند نکل رہا ہو ایک گول ٹکیا کی طرح، پھر جا کر اس کی روشنی بڑھنا شروع ہوتی ہے۔ وہ لیلۃ القدر کے انوارات کی وجہ سے سورج پر بھی اس کا اتنا اثر ہوتا ہے۔ تو یہ بابرکت رات، ایسی عظمت والی رات، اللہ نے ہمیں 5 راتیں نصیب کی، ان میں سے اب 2 باقی، ایک 27 کی رات اور ایک 29 کی رات ہے۔ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے متعلق معروف ہے، بنیۃ الطالبین میں انہوں نے بڑی تفصیل اور تشریح سے لکھا ہے کہ 27 کی رات غالب گمان ہے۔ ویسے ان راتوں میں اللہ جب چاہے، لیکن اس پر ایک بات جو حضرت شیخ نے لکھی ہے وہ بڑی نفیس اور عجیب ہے، جو سمجھ میں بھی آتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں لفظ لیلۃ القدر 3 دفعہ ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ایک لیلۃ القدر میں 9 حرف ہیں، لیلہ لام یا لام ہا، القدر الف لام قاف دال را، لیلۃ القدر 9 حرف ہیں۔ اور یہ لفظ لیلۃ القدر قرآن مجید میں 3 مرتبہ آیا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ 3 دفعہ 9 حرف، 3 نم 27، گویا لیلۃ القدر کے 27 حرف ہیں اور 3 دفعہ لیلۃ القدر کا لفظ آیا۔ ایک لیلۃ القدر میں 9 حرف ہیں تو 9 کو 3 سے ضرب دو تو 27 کی رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ تفسیر کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے تفسیر کشف الرحمن، مولانا احمد سعید دہلوی رحمہ اللہ، ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کی ہے۔ انہوں نے اسی سورت کے جو تفسیر لکھی ہے اس میں ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ نزہۃ المجالس ایک کتاب ہے جو اہل تصوف، عارفین، اولیاء اللہ کے حالات، واقعات اور ان کی عبادات سے اس کے اندر موجود ہیں۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جو شخص لیلۃ القدر جو ان طاق راتوں میں، فرمایا اپنے والد کا تجربہ لکھتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ جس سال رمضان المبارک کا پہلا روزہ منگل یا جمعہ کو ہو تو اس سال لیلۃ القدر 27 کی رات آئے گی۔
تو اس سے ایک اندازہ اور بھی ہو گیا کہ چلو پہلی راتیں تو گزر گئیں، اب 27 کی رات بھی رہتی ہے، 29 کی رات بھی رہتی ہے، تو کم از کم ان راتوں میں سے اس سال چونکہ ہم نے پہلا روزہ منگل کے دن رکھا تھا تو ہمارے ہاں وہ لیلۃ القدر 27 کی رات کو بن رہی ہے۔ تو گویا، اور یہ 100% یقینی بات اگرچہ نہیں، یہ ان کا ایک اپنا تجربہ اور ایک اندازہ ہے، لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ طاق راتوں میں سے ایک رات ہے، بابرکت راتوں میں سے ایک رات ہے، مقبول ترین راتوں میں سے ایک رات ہے۔ اب گزارش یہ ہے کہ اس بابرکت رات میں ہر مجرم کا، چھوٹا بڑا، ظاہر باطن، یاد بھولا ہوا، ہر گناہ اللہ اپنے لطف و کرم سے معاف کر دیتے ہیں، مگر چند بدبخت ایسے ہیں جن کے گناہوں کی معافی نہیں ہوتی۔ ان میں سب سے پہلا بدبخت انسان مشرک ہے، من اشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا۔ ایک تو یہ ہے کہ مشرک کی اس رات مغفرت نہیں ہوتی، اور دوسرا جو شخص اپنے والدین کا نافرمان ہے، والدین زندہ ہیں، ان کی نافرمانی کی ہے تو ان سے معافی مانگے، اور اگر وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں تو ان کے لیے ایصال ثواب کرے، ان کے لیے دعائے مغفرت کرے، اللہ کے حضور توبہ کرے، اللہ اپنے کرم سے اسے معاف فرما دیں، تو یہ بابرکت رات اس کی توبہ کی رات ہو جائے گی۔ تیسرا آدمی فرمایا جو نشے اور شراب کا عادی ہے، اس کی بھی اس رات مغفرت نہیں ہوتی۔ اور چوتھا وہ شخص جو دو مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کا کردار ادا کرتا ہے اور حسد رکھتا ہے، کینہ کرتا ہے، مسلمانوں میں لڑائی ڈلواتا ہے، ایسے بدبخت کی بھی اس رات کو توبہ قبول نہیں ہوتی۔ لیکن ایک اللہ والے سے یوں سنا کہ ان کی بھی توبہ قبول ہو جاتی ہے، شرط یہ ہے کہ یہ اس رات کے آنے سے پہلے یا آنے پر پہلے ان گناہوں سے توبہ کر لیں، اللہ کے حضور جھک کر کلمہ طیب پڑھیں، استغفار کریں، اور ان گناہوں کا نام لے کر کہ اللہ میری شرک سے توبہ، ماں باپ کے والدین کی نافرمانی سے توبہ، صغیرہ کبیرہ گناہوں سے توبہ، یاد بھولے ہوئے گناہوں سے توبہ، اے اللہ میری شراب نوشی سے توبہ، میرے کینہ، حسد، بغض، مسلمانوں کو لڑانے کے کردار ادا کرنے کے اس کبھی عمل سے میری توبہ۔ جب اس کی توبہ قبول ہو گئی، اب یہ وہ لیلۃ القدر اس نے پا لی تو اب اس کو یقیناً اس کا اجر ملے گا۔ تو یہ بابرکت راتوں میں ہے۔ اس کے علاوہ اب آگے ایک 29 کی رات ہوگی۔ اگر روزے 29 ہیں تو وہ رات رمضان کی بھی آخری رات ہوگی، کیونکہ اس سے اگلی رات تو عید کی ہوگی۔ اب وہ جو رمضان کی آخری رات ہے، یہ ان راتوں میں سے ہے، حدیث میں آتا ہے کہ ایک تو وہ طاق راتوں میں ہوگی، 29 کی رات تو لیلۃ القدر کی آخری رات بن جائے گی۔ دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ اگر یہ وہ رات ہے جو رمضان کی آخری بنتی ہے تو روزانہ 60,000 انسانوں کی مغفرت ہوتی ہے، اور آخر رمضان میں پورے مہینے کے برابر اللہ گناہ گاروں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اور تیسرا اس کے بعد پھر آگے جو عید کی شب آئے گی، لیلۃ العید جس کو کہا جاتا ہے، اس کا نام لیلۃ الجائزہ بھی ہے، بدلے کی رات، جزا کی رات، کہ مزدور کو مزدوری اخیر میں ملتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اس مہینے کے جتنی قدر جس کو جتنی توفیق ملی، رب کے حضور رویا، گڑ گڑایا، معافی مانگی، توبہ کی، اللہ اس کا بدلہ ان کو عطا کرتے ہیں۔ تو یہ وہ بابرکت رات ہے۔ اب اس کے ساتھ ہی بڑی اہم چیز ہے کہ اس آخری عشرے کی عبادات میں صدقۃ الفطر کی ادائیگی ہے۔ اس کا وجوب اگرچہ چاند نظر آنے کے بعد ہوتا ہے، یعنی شوال کا، اور اس کی ادائیگی نماز عید سے پہلے ادا کرنی چاہیے، مگر یہ کہ بھئی مالی عبادت قبل از وقت اگر کوئی ادا کر دے تو وہ ادا ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے زکوٰۃ دینی ہے شوال میں، سال ہوا وہاں، لیکن آپ نے رمضان میں حساب نکال کے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے 1/70 کا اجر عطا فرمائے اور غریبوں اور مزدوروں اور ضرورت مندوں اور محتاجوں کی ضرورت پوری ہو جائے، تو اگر اس طریقے سے کر لیا تو اللہ اس عبادت کو قبول کرتے ہیں۔ یعنی یوں سمجھیے کہ مالی عبادت قبل از وقت ادا کرنے سے ادا ہو جاتی ہے۔ ان باتوں کا خاص طور پر خیال کرنا ہے، اور پھر تمام گناہوں سے توبہ کرنی ہے، معافی مانگنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے۔
اور اس جمعۃ المبارک کو پوری انسانیت کے لیے خیر و فلاح و صلاح کا ذریعہ بنائیں، اور بالخصوص اس موقع پر ہم ان مسلمانوں کے لیے دعا گو ہیں جو غزہ میں ہمارے فلسطینی مظلوم مسلمان اس وقت ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ کئی بچے، کئی عورتیں، کئی لوگ جام شہادت نوش کر چکے، کتنے گھر سے بے گھر ہو چکے، کتنے اس وقت مظلوم ہیں، کتنے وہ ہیں جو ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ ان سب کے لیے خصوصی طور پر دعا کریں۔ میں بھی، آپ بھی، پوری انسانیت مل کر اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔